بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں گے بسم اللہ. کتاب کا سبق القواعد فی علم التجوید، صفحہ نمبر 3. یہاں پر تجوید کی اہمیت کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں ان کو ہم پڑھنے لگے ہیں. قرآن مجید کی روشنی میں تجوید کی اہمیت، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ای جوِّد القرآن جوِّد القرآن تجویدا. لکھائی کی غلطیاں ہوں تو وہ نشان لگاتے جانا تاکہ بعد میں صحیح ہو جائے. قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو، یہ اس کا مطلب. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. ٹھیک، ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے کا اور وقوف کے محل کو پہچاننے کا کہ وقف کہاں پر کرنا ہے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا. یہ بات لکھی سمجھ آ گئی. اس کا ایک اور آسان مفہوم اگر آپ نوٹ کریں گے تو اور مزہ آ جائے گا. ہوا تجوید الحروف، تو تجوید الحروف کا تعلق قرآن کے الفاظ سے ہے، ومعرفت الوقوف اس کا تعلق قرآن کے معانی سے ہے. آسان ہوگی بات اور شاباش. حدیث شریف کا مفہوم، اور یہ جو قرآن کی آیات کے حوالے سے اور بھی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن نازلی ترتیل کے ساتھ کیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم پڑھو بھی ترتیل کے ساتھ، تم پڑھو بھی. جی تو یہ دو دلیلیں ہو گئی. حدیث کے حوالے سے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالی کو اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح کہ وہ نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر ائمہ اسلام فقہائے امت نے تجوید کے حاصل کرنے اس کے موافق قرآن پڑھنے کو بھی ضروری قرار دیا. کتنا ضروری؟ امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ علم تجوید کے موافق قرآن پڑھنا نہایت ضروری ہے. جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. تو اخذ بالتجوید مطلب کیا ہے؟ قرآن کو تجوید کے ساتھ حاصل کرنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. تو اس کا نام ہے عمل بالتجوید. اس کا نام کیا ہے؟ ایک ہے علم، تجوید کا علم، اور ایک ہے عمل. تو یہاں جو لازم قرار دیا ہے نا قرآن کے ساتھ، وہ ہے عمل کو. کس کو لازم قرار دیا؟ ہاں. تو اس لیے تجوید کا علم حاصل کرنا، یاد رکھنا اس کے مسائل کو، یہ فرض کفایہ ہے. اور اس کے مطابق قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ بولو بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے. اچھا جی، کیسے، کیوں فرض عین ہے؟ اس کی دلیل لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَا وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا. اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ قرآن اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے. ٹھیک. اور دوسری دلیل، پہلی دلیل کہ نازل تجوید کے ساتھ ہوا ہے، دوسری دلیل کہ قرآن ہم تک پہنچا بھی تجوید کے ساتھ ہے. اس کی دلیل کا نام ہے تواتر عملی. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، پہلا تجوید کے ساتھ نازل ہونا، اللہ نے نازل تجوید کے ساتھ کیا. دوسرا تواتر عملی سے ہم تک پہنچا بھی تجوید کے ساتھ ہے. سمجھ گئے جی؟ اس لیے اب شیخ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ان کے حروف کو ان کے مخارج اصلیہ سے نکالنا اور ان کی صفات کو ادا کرنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ وضاحت کر دی. ھذا العلم لا خلاف، اس علم میں کوئی اختلاف نہیں اس بات میں، انہ فرض کفایہ، کہ تجوید کی باتوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے.
اور والعمل به فرض عین، اور اس کا عمل کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ کیا ہے بھئی؟ ہاں، تو اب اس بات کو تو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ دلیل کس کی ہے؟ ملا علی۔ اس لیے یہاں پر کسی کو مفر نہیں ہے، ان کی دلیل ہر ایک کو ماننی پڑے گی، کیونکہ یہ ملا بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، ملا بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، تو اب تو ماننی پڑے گی نا انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین، بات سمجھ آ گئی جی؟ تو بہرحال اسی حوالے سے اس کی فکر کریں گے۔ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہم نے بات کر لی کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو تجوید کا ترجمہ آسان لفظوں میں کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے۔ تجوید پڑھی ہوئی ہو تب بھی فرض عین ہے، تجوید نہ پڑھی ہو تب بھی قرآن کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ یہ جملہ ضرور نوٹ کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا لیول اور درجہ ہے قرآن کو خوبصورت پڑھنے کا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کافی یہاں تک، پھر مبادیات کی باتیں ساتھ ملا لیں جی کچھ مبادیات بھی دیکھ لیجئے جی۔ مبادیات کیا ہے اسی کے اندر؟ مبادیات یہ ہیں کہ علم تجوید کے اندر 5 چیزوں کو جان لینا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف کیا ہے؟ جود یجوز تجوید باب تفعیل، عمدہ کرنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا، تجوید کی اصطلاحی تعریف۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر تکلف کے ادا کرنا۔ جمعی صفات میں نے تمام کہہ دیا ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2 موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی کیا ہے بھئی؟ اس لیے آج ہم نے پہلے سبق میں الف با تا پڑھا ہے نا، تو اسی کو یہ ہمارا موضوع ہے بھئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 غرض و غایت، یعنی مقصد۔ غرض و غایت کا معنی کیا ہے؟ تو عام لوگوں کے لیے مقصد لکھ دیا جائے تو زیادہ آسان ہو جائے گا جی۔ غرض و غایت، تصحیح حروف کو صحیح کرنا، اور زبان کو غلطی سے، کس کو بھئی؟ زبان کو، ہم بس وہ کہتے تھے زور لگاتے ہیں، اس کو صحیح کر، وہ یہ تو صحیح لکھا ہے بھائی، غلطی تو ادھر ہے بھائی، اس لیے اس کو غلطی سے بچانا ہے۔ نمبر 4 فائدہ کیا ہوگا؟ رضا الہی اور سعادت دارین، اس دنیا کی بھی سعادت ہے اور آخرت کے بھی، دونوں جہانوں کی سعادت۔ قرآن کو صحیح کرنا یہ تجوید کے اندر، اور حکم وہی ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین، اور مسائل کو سیکھنا اور یاد رکھنا فرض کفایہ۔ مراتب ہیں پڑھنے کے والے سے۔ پہلا مرتبہ جو ہم نے ابھی پڑھ کر بتائے، تو یہاں پر ترتیل، تدویر اور حدر، ٹھیک ہے۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ بالکل ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ تدویر میانہ روی سے، درمیانی رفتار سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو ترتیل مثال دی جاتی ہے جیسے محفلوں میں، لیکن میں وہ مثال کی بجائے میں آپ کو یہ مثال عرض کروں کہ ترتیل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، مقصد کیا ہے کہ تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر ترتیل ہے، تو لہٰذا جیسے گاڑی سیکھنے کے لیے پہلا گیئر استعمال کیا جاتا ہے، ایسے تجوید کو سیکھنے کے لیے ترتیل میں پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کو سیکھنے کے لیے، تلفظ کو بہتر کرنے کے لیے تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر کیا ہے؟ ترتیل، یہ ضروری ہے۔ تو مثال میں نے یہ دی ہے، محفل والی مثال میں نہیں دے رہا ہوں، تاکہ آپ کو سیکھنے کے اندر آسانی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تدویر، میانہ روی، درمیانی رفتار میں پڑھنا، جیسے ہم نمازوں کی حالت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ترتیل والا لفظ الحمد، یہ، اور تدویر الحمدللہ رب العالمین۔ اب حدر کیا ہے؟ تھوڑا سا تیز رفتاری سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ کیا ہے بھائی؟ حدر، سمجھ گئے جی۔ تو یہ نارمل طریقے سے جو مراتب تھے وہ بھی میں نے عرض کر دیے، تو اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ پہلا دن ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس فیض کو جیسے دوسرے ذرائع کے سے الحمدللہ اور دنیا میں لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے، ان کو بھی اسی طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔
اچھا جی، بغیر تکلف کی بات سوال آیا، تو بغیر تکلف کا معنی کیا ہے؟ ایک تکلف بمعنی مشقت اور ایک تکلف بمعنی بناوٹ، ٹھیک ہے؟ تکلف بمعنی مشقت ہے ہو، جیسے اب پہلے ہونٹ گول کبھی کیے نہیں، اعوذ باللہ، اب اس کو کہا اعوذ، تو یہ مشکل لگ رہا ہے، تو اب یہ مشقت تکلف کرنا پڑے گا، مشقت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ دوسرا تکلف بمعنی بناوٹ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ہونٹ کو ایسے کر دیا، یہ ہے بناوٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو تکلف بمعنی مشقت، مشق، ریاضت، تکلف بمعنی یہ تو مقصود ہے، اور تکلف بمعنی بناوٹ یہ تجوید میں منع ہے۔ تو بس اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کچھ دوستوں کو، تو وہ بس اوقات تجوید کے ساتھ جو کلاس میں پڑھنے والے اونچی آواز سے جب پڑھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ ایسے شور کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، تو ایسے تکلفات کرتے ہیں، حالانکہ تکلف تو منع ہے۔ تو بھائی تکلف کا مقصد سمجھنا ہے، بناوٹ منع ہے، کوئی ایسا کر رہا ہو تو وہ ظاہر اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن تکلف بمعنی مشقت، تکلف بمعنی مشق اور تکلف بمعنی ریاضت وہ مقصود ہے تجارت، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے فرمایا لیس بینہ وبین ترکہ الا ریاضت امرئ بفقہ، ریاضت ہے منہ کی، ریاضت ہے تجوید کا نام، منہ کی ریاضت ہے، بفقہ معنی جبڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی؟ جزاکم اللہ خیر۔